اس لیے نماز بنانے کی محنت کی جائے تو نماز بن سکتی ہے. نماز کیسے بنے گی اس کی چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہ تو ایک تقریر ایسی ہوئی کہ نماز جس کا حاصل یہ نکلا کہ جب ہماری ہر چیز اچھی چاہیے ہمیں تو ہماری نماز بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن اب کیسے ہونی چاہیے اس کو بھی بتا دوں تاکہ آج سے عملی مشق شروع ہو جائے، آپ کی کل سے شروع ہو جائے. نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، ایک باطنی شکل ہے. ظاہر کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے کھڑے ہونا ہے. دونوں پاؤں پہ برابر وزن، دونوں ہاتھ پیروں کی دوریاں کتنی، جتنی ایڑی پیچھے سے دور ہے اتنی آگے سے انگوٹھے اور انگلیاں اتنی دوری پر ہوں، یعنی ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، ایسے ہو. اور ہاتھ باندھنے کے لیے کیسے باندھنا، کتنا اٹھانا، کہاں تک لے جانا. رکوع کرنے کے لیے رکوع کیسے کرنا کہ صحیح رکوع ہوگا. ایسے سجدے کرنے کے لیے کیسے سجدے کرنا کہ صحیح سجدہ ہو جائے سنت کے مطابق. تو ایک ہے نماز ظاہر میں سنت کے مطابق پڑھنا. اس کے لیے بہت چھوٹا سا ایک کتاب ہے جو جیب میں آ جائے. آپ کے علاقے کے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی صاحب دامت برکاتہم جو بڑے بزرگوں میں ہیں، انہوں نے چھوٹی سی کتاب لکھا، بہت چھوٹی سی، بہت پتلی سی. جب شروع میں بمبئی پہنچی تھی تو 2 روپے کی بکتی تھی، اب 5 روپے کی ہوگی، 4 روپے کی ہوگی. اس کتاب میں سے دیکھ دیکھ کر ایک ایک سنت کے مطابق اپنی نماز کو بنایا جائے. اور خود سمجھ میں نہیں آتا تو کسی ساتھی کو بیٹھایا گیا اور کہا جائے کہ بھائی ذرا دیکھو میری نماز، اس میں پیر ایسے، دیکھو میرے پیر سیدھے ہیں، میں سیدھا کھڑا ہوں. ایک ایک چیز، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیا، پیر ایسے، سجدہ سلام پھیرنے تک سب چیزیں ساتھی کو دکھا دیا اور اپنی بس کر لیا. پھر تو ظاہر کی نماز ہو گئی. اور اب اندر کی نماز میں دل کیسے لگے. یہ روح ہے، یہ ظاہر کی نماز جسم بن گیا، ڈھانچہ بن گیا. اور اندر دل کیسے لگے، اس کی ایک آسان سی تدبیر یہ ہے، بہت آسان ہے. آسان ہونے کو چلو کرتے ہیں، اتنی آسان ہے کہ آپ ابھی سے کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں کتنی آسان ہے. نماز کی نیت باندھنے سے پہلے اول تو یہ کر لیں کہ اطمینان کی نماز پڑھیں. ہمارا سب سے جلدی کا کام ہے وہ نماز کا کام ہے، سب سے فاسٹ. سب کام تو ہوتا ہے اطمینان سے، اور نماز جلدی. نہ جانے کیا بوجھ ہے، جلدی سے نکلو، جلدی سے باہر چلو. بے نمازی سے تو مطلب ہی تو نمازی، جو نماز پڑھنے والے ان کا یہ حال ہے اکثروں کا، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو جو اطمینان سے پڑھتا ہو. مجھے ایک دفعہ بمبئی میں ایک صاحب سے ملاقات کرنی تھی، جوان لڑکا تھا. تو ان کے جاننے والے سے میں نے کہا بھائی وہ فلاں لڑکے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے میں اسے پہچانتا نہیں، اور کہاں ملے گا. میرا کام ایک صاحب نے نمبر دیا تو اس کے پاس جانا تو بات کریں گا. مجھے پتا چلا آپ اسے جانتے ہیں. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. تو میں نے کہا کہاں ملے. انہوں نے کہا کہ وہ فلاں مسجد جانتے ہو، میرے محلے سے دور دوسرے محلے. انہوں نے کہا جی جانتا ہوں. تو اس مسجد میں ملاقات کرنا، مغرب کو وقت ملتا ہے، مغرب ایسا وہیں پڑھتا ہے وہ لڑکا. تو میں نے کہا اچھی بات ہے، اور کچھ پہچان. میں نے کہا بس پہچان یہ اس کی کہ مغرب کی نماز کے بعد اگلی صف میں نماز پڑھنے کا عادی ہے، داہنی طرف کھسک کے وہ اپنی سنتیں نفلیں پڑھتا ہے. تو جو لڑکا سب سے اطمینان سے نماز پڑھتا مل جائے گا اسی سے مل لینا. کیا پہچان بتائیں؟ ہماری پہچان ہے کہ نماز سے جو سب سے پہلے مسجد سے باہر آتا ہے اس سے مل لینا. ہماری پہچان تو یہ ہے. اس نوجوان کی پہچان یہ ہے جو اتنی اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہی بتا دے گی، بس تم اسی سے مل لینا. ہم نے اطمینان سے نماز کبھی پڑھنے کی نیت ہی نہیں کیا، بس نماز پڑھنا ہے، جیسی چاہے الٹی سیدھی. دنیا میں کوئی چیز الٹی سیدھی نہیں، اچھی چاہیے. صرف نماز ہی جیسی چاہے ویسی نہیں بھائی. جس سے اتنے مسائل حل ہوتے ہیں، جن سے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، اس سے تو بہت ہی بنانا چاہیے، اور بنانے سے بنتی ہے. اس لیے اول تو نیت کر لی جائے کہ اطمینان کی نماز پڑھیں گے. امام کے پیچھے امام جیسی پڑھائے ویسی پڑھ لیں گے، لیکن اپنی الگ کی نماز ہے اطمینان سے پڑھیں گے. اور جب کلاس شروع کریں آپ تو الحمدللہ رب العالمین کہا. اب اس کے بعد کیا کہنا؟ الرحمن الرحیم. تو جیسے جملہ پورا ہونے کے قریب ہو جائے الحمدللہ رب العالمین،
یہ عالمین کہتے کہتے تو فوراً ذہن میں آ جائے کہ اب ہمیں الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یہ رحیم تک پہنچتے پہنچتے فوراً خیال ہو جائے اب مالکی یوم الدین پڑھنا ہے. ایسے ہی جو اگلا پڑھنا ہے اس کے اوپر ذہن کو منتقل کرنا شروع کر دیا یہ پڑھنا ہے. یہ اس کی وجہ سے ذہن کو ایک جگہ جمع کرنا آ جائے گا جو منتشر رہتا ہے نا. پھر دھیرے دھیرے اللہ بنانا شروع کریں گے. اس لیے کہ آپ دیکھیے دنیا کا جب دستور یہ ہے کہ آپ کا بچہ لکھنا چاہتا ہے اور اسے لکھنا نہیں آتا لیکن وہ لکھنا چاہتا ہے تو آپ اس پہ جب شروع کرتے ہیں تو آپ نے کہا الف بنا اور دیکھ ایسے لائن کھینچ ہاتھ پکڑ کے چلایا. تو جب ہاتھ پکڑ کے کھینچا آپ نے تو اس نے سمجھ لیا کہ الف ایسا بنتا ہے اور اس نے بنایا پھر الف. تو الف سب سے سیدھا لفظ ہے الف لیکن وہ بناتا ہے بہت ٹیڑھا. اس لیے کوئی بچہ سیکھا ہے نہیں تو ٹیڑھا بناتا ہے. جب ٹیڑھا بناتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ارے کتنا ٹیڑھا ہے. نہیں آپ کہتے ہیں ارے واہ ماشاء اللہ ارے واہ تو نے الف لکھ دیا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہتے ہیں ارے واہ سبحان اللہ ارے واہ بیٹا واہ ذرا پھر سے پکڑ کے لکھ دو. آپ ایسے ہی کہیں گے. جب بنانا شروع کرتا ہے تو آپ اس ٹیڑھے کو بھی کہتے ہیں واہ بیٹا واہ. ایسے جب بندہ نماز بنانا شروع کرتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے اچھا میرے بندے نے ارادہ کیا نماز بنانے کا. اب یہ اللہ خوش ہوتا ہے. پھر اگر اس کو نہیں آتا تو پھر آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں دیکھو بیٹا ایسے کھینچو. پھر 2-3 آپ اپنے ہاتھوں سے کھینچواتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں اب کھینچو. اب اس کا جو ٹیڑھا پنتا کچھ کم ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے بڑا کاتب بن جاتا ہے نا. ایسے ہی جب ہم شروع میں مشق کریں گے اور ہم کو فکر ہوگی اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے اللہ نماز جب اتنے کام کی چیز ہے تو بھی نماز کو بنا دیجئے نا. آپ میں کوشش کرتا ہوں آپ اپنی مہربانی سامنے حال کر دیجئے. انشاءاللہ کچھ دن کی مشق کے بعد آپ کی نماز بن جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ مر گئے ہم اور نہیں بنی اور کوشش جاری رہی تو انشاءاللہ بنی نماز کے فائدے پورے ملیں گے. اس لیے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور میں وہاں سے مکے سے آیا میرے دوستوں کی محبت میں تو بہت سوچتا رہا کیا بیان کروں. تو کہا یہی بیان کرو اس لیے کہ اس کی تم کو بھی ضرورت ہے. بیان وہ کرنا چاہیے جس کی ہم کو خود کو ضرورت ہو اس کی ہم کو بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. لیکن مشق کرنے سے ہو جاتی ہے. بمبئی میں اب الحمدللہ 20-22 سال کے جوان 25 سال کے جوان 18-19 سال کے جوان جن کی اپنی عمریں کھیلنے کی ہیں اب وہ کہتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں 20-20 منٹ لگ جاتے ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے. تو سجدے بازوں نے تو کہا بازوں نے یہ کہا کہ اب تو سجدے سے سر اٹھانے کو بھی نہیں چاہتا. اب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ جی کہتا کتنی دفعہ کہوں. اور ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں سبحان بتاؤ اللہ پاک کو سنا رہے ہیں تو کیسے کریں اور وہی 3 دفعہ کی 3 دفعہ. اگر تنخواہ جتنی 10 سال پہلے تھی اتنی آج بھی ہو تو آپ کام کریں گے. اور سبحان رب العظیم 10 سال پہلے جتنا تھا اتنا ہی آج بھی ہے. اس لیے کہ اسے ہم نے سمجھا نہیں کہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے. پڑھتے اور سنتے تو ضرور ہیں لیکن اگر یقین ہو جائے کہ واقعی اس سے مسئلے کا حل ہوتا ہے تو ہم نماز پہلے فرصت میں بنائیں گے. اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے دے اور آپ حضرات کو بھی